پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں تشریف لائے تو میرے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے پر جشن بھی منایا گیا اور مشن کی بات بھی کی گئی، لیکن جو سچے تھے، جو پکے تھے، جو حقیقی مسلمان تھے، انہوں نے جشن کو ترجیح نہیں دی بلکہ مشن کو ترجیح دی۔ جب پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فاران کی چوٹی پہ چڑھ کر دنیا والوں سے پوچھا کہ بتاؤ مجھے کیسا پایا، 40 سال کا زمانہ تجھ میں گزارا، میرے شب و روز تمہارے سامنے گزرے ہیں، دن رات میرے تمہارے سامنے گزرے ہیں، مجھے کیسا پایا، مجھے کیسا دیکھا؟ سب نے کہا آپ صادق الامین ہیں۔ جو جشن منانے والے تھے وہ پتھر اٹھا کر مارنے لگے کہ ہم آپ کے مشن کو نہیں مانتے، لیکن میرے محبوب نے اپنے مشن کو منوانے کے لیے جب میدان عمل میں آئے تو میرے پیارے پیغمبر نے پتھر بھی کھائے لیکن مشن سے باز نہ آئے۔ جب مشن کی بات آئی تو میرے پیارے پیغمبر کو، جب میرے پیارے پیغمبر کے گلے میں بیت اللہ کے اندر پٹکا بھی ڈالا گیا لیکن مشن سے باز نہ آئے۔ جب مشن کی بات آئی تو میرے پیغمبر کی بیٹیوں کو طلاقیں دی گئی، میرا پیغمبر مشن سے باز نہ آیا۔ جب مشن کی بات آئی میرے پیغمبر کی بیٹی کو اونٹنی سے گرایا گیا، میرا پیغمبر مشن سے باز نہ آیا۔ میرے پیغمبر کو شیب ابی طالب میں بند کر دیا گیا لیکن مشن سے باز نہ آئے۔ ایک وقت ایسا آیا مکہ کو چھوڑنا پڑا، فرمایا مکہ کو چھوڑ دوں گا، خون کے آنسو روتے ہوئے مکہ کو چھوڑ دیا لیکن مشن سے باز نہ آئے۔ میرے دوستو، جب اس مشن اس عزم کے ساتھ صحابہ کو تعلیم دی تو صحابہ نے بھی پیغمبر کے مشن کو نہیں چھوڑا۔ بلال کے سینے پہ پتھر رکھے گئے، پیغمبر کے مشن کو نہیں چھوڑا، پیغمبر کے مشن کو نہیں چھوڑا۔ صحابہ کی پسلیاں توڑی گئی، پیغمبر کے مشن کو نہیں چھوڑا۔ صحابہ کی آنکھیں نکالی گئی، پیغمبر کے مشن کو نہیں چھوڑا۔ آگے چل، صحابہ نے تو پیغمبر کو دیکھا تھا، صحابہ نے تو نبی کو دیکھا تھا، صحابہ نے تو پیارے محبوب کو دیکھا تھا۔ آگے چل ذرا ائمہ کو دیکھتے ہیں۔ صاحب جب مشن کی بات آئی، امام احمد، جب مشن کی بات آئی، امام اعظم ابو حنیفہ کا جنازہ جیل سے اٹھا لیکن مشن سے باز نہ آئے۔ جب مشن کی بات آئی امام شافعی کو مسجد کے صحن میں شہید کر دیا گیا لیکن مشن سے باز نہ آئے۔ امام مالک کے بازو توڑ دیے گئے، مشن سے باز نہ آئے۔ امام احمد بن حنبل کے جسم پہ کوڑے مارے گئے، مشن سے باز نہ آئے۔ محمود الحسن دیوبندی کو مالٹا کی جیل میں بند کر دیا گیا لیکن مشن سے باز نہ آئے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے انگوٹھے کاٹ دیے گئے، مشن سے باز نہ آئے۔ میرے دوستو، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، ذرا آگے چلتے ہیں، ذرا آگے چلتے ہیں۔ ختم نبوت کے مجاہد حضرت مفتی محمود رحمہ اللہ تعالیٰ کی سرپرستی میں لاہور کے اوپر ختم نبوت کے جیالوں کو شہید کر دیا گیا لیکن مشن سے باز نہ آئے۔ آج بھی انبیاء کے وارث، آج بھی ختم نبوت کے وارث میدان عمل میں موجود ہیں، یہ اعلان کر چکے ہیں پیغمبر کی ختم نبوت سے باز نہیں آئیں گے، پیغمبر کے مشن سے باز نہیں آئیں گے، اپنی جان تو قربان دے دیں گے، پیغمبر کے تقدس پہ آنچ نہیں آنے دیں گے، پیغمبر کے مشن پہ آنچ نہیں آنے دیں گے۔ وہ پیغمبر کیسا ہے؟ وہ پیغمبر کیسا ہے؟ فرمایا چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا صحیفہ، وہ چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا صحیفہ، آنکھیں ہیں کہ بحرین تقدس کے نگی ہیں، ماتھا ہے کہ وحدت کی تجلی کا ہے ورق، عارس ہے کہ والفجر کی آیت کے امی ہیں، گیسو ہے کہ واللیل کے بکھرے ہوئے سائے، ابرو ہے کہ قوسین شب قدر کھلے ہیں، گردن ہے کہ برفرق زمین اوج سریا،
لب صورت یاقوت شعاعوں میں دھلے ہیں، سینہ ہے کہ رمز دل ہستی کا خزینہ، پلکیں ہیں کہ الفاظ رخ لوح و قلم ہیں، باتیں ہیں کہ طوبا کی چٹکتی ہوئی کلیاں، لہجہ ہے کہ یزداں کی زبان بول رہی ہے، یہ دانت یہ شرازہ شبنم کے تراشے، یاقوت کی وادی میں دمکتے ہوئے ہیرے، شرمندہ تابع لب دندان پیغمبر، حرف بے ثنا خوانی خامہ بصریرے، یہ موجے تبسم ہے کہ رنگوں کی دنک، یہ عکس متانت ہے کہ ٹہرا ہوا موسم، یہ شکر کے سجدے ہیں کہ آیات کی تنزیل، یہ آنکھ میں آنسو ہے کہ الہام کی رمجھم، یہ آنکھ میں آنسو ہے کہ الہام کی رمجھم، کہنے کو تو ملبوس بشر اوڑھ کے آیا لیکن تیرے احکام فلک پر بھی چلے ہیں، یہ انگلی کا اشارہ تھا کہ تقدیر کی ضربت، مہتاب کے ٹکڑے تیرے قدموں بھی گرے ہیں، کہنے کو تو فاقوں پہ گزری ہے تیری راتیں، اسلام مگر اب بھی ہے نمک خار تیرا، تو نے ہی سکھائی انسان کو تمیزے بنو یزداں، انسان کی گردن پہ ہے صدا بار تیرا، کہنے کو تو فاقوں پہ گزری ہے تیری راتیں، اسلام مگر اب بھی ہے نمک خار تیرا، کہنے کو تو تیرا فقر تیرے فخر کا باعث، کہنے کو تو تیرا فقر تیرے فخر کا باعث، لیکن تو سخاوت کے سمندر کا کنارہ، کہنے کو تو تیرے سر پہ دستار یتیمی، لیکن تو زمانے کے یتیموں کا سہارا۔